ان صفحات میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسانی زندگی کا دار و مدار یقین کے اوپر ہے. یقین کے بغیر زندگی کا کوئی عمل، کوئی حرکت نہیں ہوتی اور نہ ہی زندگی کا کوئی کردار متعین ہوتا ہے. یقین آدمی کے اندر صحت بھی پیدا کرتا ہے اور یقین آدمی کو بیمار بھی ڈال دیتا ہے. اگر آدمی کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ پانی پینے سے میری موت واقع ہو جائے گی، جبکہ اس کے علم میں یہ بات ہے کہ ساری زندگی آدمی پانی پیتا رہتا ہے، وہ پانی کبھی نہیں پیے گا. اگر آدمی کی یقین کے اندر یہ بات آ جائے کہ گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، حالانکہ وہ پوری زندگی گھر سے باہر نکلتا رہا اور پھر گھر میں واپس آتا رہا، تو اس کی موت بھی نہیں ہوئی، اس کو کوئی ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا، کوئی حادثہ بھی پیش نہیں آیا، لیکن اس یقین کی بنیاد پر وہ گھر سے کبھی باہر نہیں نکلے گا. غیب کے بارے میں مذہب جو ہے وہ انسان کو ایسے علوم عطا کرتا ہے کہ جن علوم کی بنیاد پر آدمی کے اندر شکوک اور وسوسے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن عجیب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے سامنے موجودہ جو صورت ہے مذہب کی، وہ یہ ہے کہ جتنے مذہبی لوگ ہیں وہ زیادہ شک شبے میں مبتلا ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو مذہبی نہیں ہیں. اگر ایک مذہبی آدمی اور غیر مذہبی آدمی کو سامنے بٹھا کر گفتگو کی جائے تو نمایاں فرق محسوس ہوگا کہ مذہب کا ماننے والا آدمی جو ہے وہ انتہائی درجے شک میں مبتلا ہوتا ہے، جبکہ مذہب کی بنیاد ہی ہے کہ مذہب انسان کے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ جس یقین کی بنیاد پر وہ زندہ بھی رہتا ہے، اور جس یقین کی بنیاد پر وہ نہ صرف یہ کہ دنیاوی علوم سیکھ لیتا ہے، دنیاوی علوم کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ماورائی دنیا میں بھی داخل ہو کر فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اور غیبی دنیا کا مشاہدہ اس کا ایک معمول بن جاتا ہے. غیب بھی دراصل یقین ہے. اب غیب کے بارے میں جب ہم تصور کرتے ہیں یا سوچ و بچار کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے لیے یقینی ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہم کہیں تھے تو یہاں آئے. اگر کہیں نہیں تھے تو یہاں کیسے آئے؟ پھر دوسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے اور بار بار ہم تجربات سے گزرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ بتدریج بڑھتا ہے اور اس کا بچپنا کہیں ریکارڈ ہوتا رہتا ہے، گم ہوتا رہتا ہے. 1 فٹ کا بچہ 6 فٹ کا 7 فٹ کا آدمی بن جاتا ہے. تو 7 فٹ کے آدمی کے بارے میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ پہلے یہ 1 فٹ یا 1.5 فٹ کا بچہ تھا، تو ہمیں وہ بتدریج انسان کا جو قد کاٹ بڑھا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں وہ کہاں ہے. تو اس کا مطلب بھی صاف یہ ہوا کہ بچپن، لڑکپن، جوانی سب کا سب کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، اور اس کا نام بھی ہم غیب کے علاوہ کچھ نہیں رکھ سکتے. پھر آدمی زندگی گزار کر جو وقت معین اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کر دیا ہے، عمر پوری ہونے کے بعد کہیں چلا جاتا ہے. مذہبی نقطۂ نظر سے یہ کہیں چلا جانا بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہاں کے علاوہ کوئی اور بھی عالم ہے. پھر مذہب ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے
کہ جس طرح کی یہاں کی دنیا ہے اس طرح مرنے کے بعد بھی دنیا ہے، لیکن ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، غیب میں ہمیں یقین کرنا جو ہے ہمارے لیے ایک مجبوری ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہم کہاں تھے یہ بھی غیب ہے، ہمارا بچپنا کہاں چھپ گیا یہ بھی غیب ہے، اور مرنے کے بعد ہم کہاں چلے جاتے ہیں یہ بھی غیب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی بھی صورت سے غیب کے وجود سے منکر نہیں ہو سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس غیب کو ہم نہ دیکھ سکیں، دیکھنا بالکل الگ چیز، لیکن یہ کہنا کہ غیب نہیں ہے، یہ غیب بنیاد نہیں ہے مظاہر کی، یہ کسی بھی طرح صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ جس طرح اور جس تناسب سے کسی آدمی کے اندر غیب کی دنیا کے نقوش واضح اور گہرے ہوتے رہتے ہیں، اسی مناسبت سے انسان وسوسوں سے، بے یقینی سے اور شکوک و شبہات سے آزاد ہوتا رہتا ہے۔ اور جس مناسبت سے غیب کی دنیا بھول کے خانے میں جا پڑتی ہے، یہ آدمی غیب کی دنیا پر متوجہ نہیں ہوتا۔ مثلا وہ کبھی اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کہ میں پیدائش سے پہلے کہاں تھا، کبھی وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ میری جوانی کدھر گئی، میں بوڑھا کیسے ہو گیا، کبھی وہ اس بات میں بھی غور و فکر نہیں کرتا کہ مجھے یہاں سے مرنا ہے اور مرنے کے بعد کسی دوسرے عالم میں جانا ہے۔ اگر یہ طرز فکر انسان کے اندر نہیں ہے تو اس کے اوپر غیب کی دنیا کبھی بھی منکشف نہیں ہوتی، اور جب غیب کی دنیا سے وہ از خود کٹ جاتا ہے، از خود کرنا اس لیے کہ اس نے ایک سامنے کی چیز پہ کبھی غور و فکر نہیں کیا، تو ایسا بندہ شیطنت اور تخریب کے جال میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ گرفتار ہو جاتا ہے کہ جن چیزوں میں پیچھے لاجک بھی ہے سمجھنے کی، وہ ان کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جو کچھ زندگی میں اس کے پیش آتا ہے، یہ زمین پر جو کچھ وہ کرتا ہے اس کو وہ زمین کی حدود میں محدود کر دیتا ہے۔ یہی صورتحال ان لوگوں کی ہے جو مٹیریلسٹ ہیں یا جو آج کے سائنسداں ہیں۔ آج کے سائنسداں ایجادات جب کرتے ہیں تو انہیں اس بات کا علم ہے کہ کسی بھی ایجاد کے سلسلے میں جب تک کوئی انفارمیشن کسی بندے کو نہ ملے اور اس غیبی انفارمیشن کو وہ قبول کر کے وصول کر کے اس کو اپنے اوپر مسلط نہ کر لے اور اس انفارمیشن کے اندر اپنی ذہنی صلاحیتوں کو داخل کر کے اس کو اپنی زندگی کا مشن نہ بنا لے، اس وقت تک کوئی چیز ایجاد نہیں ہو سکتی۔